حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ اپنی خطاؤں کی وجہ سے طوفان میں ڈبو دیے گئے، پھر غرق ہونے کے بعد عذاب برزخ کی آگ میں داخل کیے گئے۔ وہ اپنی خطاؤں کی وجہ سے ڈبو دیے گئے، پھر آگ میں داخل کیے گئے، تو انہوں نے اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پائے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعات میں عبرت و نصیحت کا ایک خزینہ موجود ہے۔ اس میں متکبروں اور مسلمانوں کو حقیر جاننے والوں کے لیے عبرت ہے، کفار کے لیے عبرت ہے کہ جو اللہ رب العزت کے رسول کو جھٹلائیں گے ان پر ویسا ہی عذاب آ سکتا ہے جیسا قوم نوح پر آیا۔ اس میں ایمان والوں کے لیے بھی درس ہے کہ وہ ایمان پر ثابت قدم رہیں، تو جس طرح اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو مخالفین کے شر سے نجات دی، اسی طرح انہیں بھی مخالفین کے شر سے بچائے گا۔ یہ سارا واقعہ کئی پہلوؤں کے اعتبار سے اللہ رب العزت کی عظیم قدرت پر دلیل ہے۔ تفسیر روح البیان میں حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سام کو بلایا اور فرمایا، میں تمہیں 2 باتوں کی تاکید کرتا ہوں اور 2 باتوں سے منع کرتا ہوں۔ پہلی 2 باتیں یہ ہیں، اس بات کی گواہی دیتے رہنا کہ اللہ رب العزت کے سوا اور کوئی معبود نہیں، بے شک لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے جو 7 آسمانوں کو پھاڑ سکتا ہے اور کوئی چیز اسے چھپا نہیں سکتی۔ اگر 7 آسمان، 7 زمینیں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں یہ کلمہ لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ دوسرا پلڑا وزنی ہوگا۔ کثرت کے ساتھ سبحان اللہ والحمد للہ پڑھتے رہنا، کیونکہ یہ کلمہ ثواب کا جامع ہے۔ کسی کو اللہ رب العزت کا شریک ٹھہرانے اور اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کسی اور پر توکل کرنے سے منع کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے اتر کر سب سے پہلے جو بستی بسائی اس کا نام سمانین رکھا۔ عربی زبان میں سمانین کے معنی 80 ہے، 80۔ چونکہ کشتی میں 80 آدمی سوار تھے اس لیے اس گاؤں کا نام سمانین رکھ دیا گیا۔ اس کشتی کا ذکر تورات، انجیل اور قرآن مجید تینوں میں آتا ہے۔ بائبل میں اس کشتی کو آرک کہا گیا۔ نوح کا واقعہ تورات، زبور اور انجیل میں بھی ملتا ہے۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 10ویں محرم کو 6 ماہ کے بعد سفینہ مبارکہ جودی پہاڑ پر ٹھہرا۔ سب لوگ پہاڑ سے اترے اور پہلا شہر جو بسایا اس کا سوق و سمانین نام رکھا گیا۔ یہ بستی جبل نہاوند کے قریب متصل موصل میں واقع ہے۔ اس طوفان میں 2 عمارتیں مثل گنبد و مینارہ باقی رہ گئی تھیں جنہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اس وقت روئے زمین پر سوائے ان کے اور کوئی عمارت نہ تھی۔ چینی اور ترک عیسائی ماہرین نے 2010 میں دعویٰ کیا کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی تاریخی کشتی جو مشرقی ترکی میں واقع کوہ رارات پر کئی میٹر برف کے نیچے دبی ہوئی ہے اس کو تلاش کر لیا ہے۔ کرسچن سائنس مانیٹر اور نیشنل جیوگرافک چینل نے رپورٹ شائع کی جس میں بتایا گیا کہ گزشتہ 200 برسوں سے 1 درجن سے زیادہ ٹیمیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی تلاش میں تھیں، جس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ وہ ایک جودی چوٹی سے ٹکرا کر رک گئی تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کشتی کی 3 منزلیں ہیں اور اس میں کئی بڑے بڑے کمرے ہیں۔ ان کمروں میں لکڑی کے ستون ہیں۔ عرب اخبارات نے لکھا ہے چینی اور ترک عیسائی ماہرین نے اپنی تحقیق کے لیے قرآن مجید کی ان آیات کا بھی مطالعہ کیا تھا جس میں کشتی کے سفر کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ قرآن میں کشتی کے ٹھہرنے کے جس مقام کی نشاندہی کی گئی ہے وہ سائنسدانوں کو کوہ رارات کی طرف لے جاتی ہے۔ کئی سائنسدانوں نے یہاں کا دورہ کیا، کچھ نے پہاڑ پر
بنی کشتی کی شکل کی چٹان کو ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی قرار دے دیا، لیکن چینی اور ترک ماہرین نے پہاڑ کے اس برفیلے مقام پر تحقیقات کی جہاں درجہ حرارت -60 ڈگری -60 ڈگری ہوتا ہے، اور پہاڑ کے جس حصے میں کشتی کے باقیات دریافت ہوئے ہیں وہ انتہائی ڈھلان اور خطرناک ہے۔ اس ٹیم نے 60 مختلف مقامات سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا مشاہدہ کیا۔ یہ کشتی کئی جگہوں سے ٹوٹی ہوئی ہے، تاہم مکمل تباہ اس لیے نہیں ہوئی کہ یہ برف کی دبیز تہ میں دبی ہوئی ہے۔ کشتی ٹوٹی ہوئی ہونے کی وجہ سے ماہرین اس کے اندر داخل ہو پائے۔ چینی ماہرین نے ریڈیو کاربن ٹیکنالوجی سے کشتی کے ٹکڑوں کا مشاہدہ کیا اور دعویٰ کیا کہ یہ 4800 سال پرانی ہے۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ کسی داستان یا تاریخ کے طور پر نہیں بلکہ عبرت اور نصیحت کے لیے بیان کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ جب کوئی قوم اللہ سے سرکشی کرنے لگتی ہے، اللہ کے احکامات کو تسلیم نہیں کرتی، اللہ کی باغی ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول کو جھٹلاتی ہے اور اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتی ہے، تو اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ احادیث کی مختلف کتب میں حضرت نوح علیہ السلام کے مناقب کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک ہے کہ تمام لوگ روز قیامت حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، اے نوح، بے شک آپ اہل زمین کی طرف سب سے پہلے رسول ہیں، اور تحقیق اللہ نے آپ کو عبداً شکورا، شکر گزار بندے کا لقب عطا کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت نوح نے عید الفطر اور عید قربان کے دنوں کے علاوہ باقی تمام عمر روزہ رکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے سابقہ تمام لوگوں کا علم جمع فرما دیا اور انہیں اپنی مدد و نصرت سے نوازا۔ انہوں نے اپنی قوم کو مخفی اور اعلانیہ طور پر 950 سال تک دعوت حق دی۔ پس 950 سالوں میں ایک کے بعد دوسری صدی گزرتی گئی، لیکن ان کی قوم کے لوگ بجائے دعوت حق کو قبول کرنے کے کفر اور سرکشی میں پڑتے چلے گئے۔ مورخین کا نظریہ یہ ہے کہ کرۂ ارض کی اس وقت کی تمام نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام کے ان 3 بیٹوں حام، سام اور یافس سے ہے جو طوفان میں بچ گئے تھے۔ حامی نسل ہے جو افریقہ کے علاقوں میں رہتے ہیں، دوسرا گروہ سامی نسل ہے جو شرق اوسط اور مشرق قریب کے علاقوں میں رہتے ہیں، اور یافس کی نسل کو چین میں آباد سمجھتے ہیں۔ متعدد احادیث میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طویل عمر پائی، یہاں تک کہ آپ شیخ الانبیاء کے نام سے معروف ہوئے۔ جب ملک الموت آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو آپ اس وقت دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے سائے میں جانے کی اجازت مانگی۔ اس وقت ملک الموت نے آپ سے سوال کیا، دنیا کو کیسا پایا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، اس دنیا میں جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس کی مثال ایسی تھی جیسا میں دھوپ سے سائے میں آیا ہوں۔ اللہ رب العزت نے جن امتوں کو عبرت بنایا ان کے متعلق ہمیں بارہا آگاہ کیا، ان کے تذکرے کیے، ان کے اعمال، ان کی عادات، خصائل کو بیان کیا تاکہ امتی محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے سبق حاصل کرے۔ بے شک ان کے قصوں میں سمجھداروں کے لیے عبرت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کب ہوئی اس بارے میں کوئی حتمی روایت نہیں ملتی، البتہ مورخین کا کہنا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے بعد 70 سال تک زندہ رہے۔ آپ نے وفات سے پہلے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، میں تمہیں 2 چیزوں کا حکم دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ، اور 2 چیزوں سے روکتا ہوں، ایک شرک اور دوسرا تکبر۔
امام خازن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا اور 950 سال اپنی قوم کو دعوت ایمان دیتے رہے، اور طوفان کے بعد 60 برس دنیا میں رہے تو آپ علیہ السلام کی عمر 1050 سال کی ہوئی۔ کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آئے، اس وقت نوح علیہ السلام سیر کے لیے ایک پہاڑ پر تشریف لے گئے تھے۔ ملک الموت کی وہیں ان سے ملاقات ہوئی اور انہیں موت کے وقت سے آگاہ کیا۔ نوح علیہ السلام نے موت کی تکلیف کا تصور کر کے نعرہ لگایا، جس کو سن کر جنگل کے تمام جانور جمع ہو گئے۔ اس وقت جناب نوح علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ آپ مجھے اتنی مہلت دے دیں کہ جا کر میں اپنی اولاد سے رخصت ہو لوں۔ ملک الموت نے کہا کہ مجھے اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اس جنگل میں میری نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ ملک الموت نے کہا کہ اس کام کے لیے میرے ساتھ جبریل امین اور دیگر ملائکہ سفر میں ہیں جو صرف اسی کام کے لیے آئے ہیں۔ یہ معلوم کر کے آپ وعدہ الہی کی تکمیل کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اس وقت جبریل امین نے آپ سے دریافت کیا، اے انبیاء میں سب سے طویل عمر پانے والے، آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ آپ نے فرمایا، اس مکان کی مثل جس میں 2 دروازے ہوں، ایک سے داخل ہوئے اور دوسرے سے نکل گئے۔ اس کے بعد ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی، فرشتوں نے غسل دیا اور نماز جنازہ پڑھائی۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔